أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب بلند الصلوات۔ خالق کائنات کی لاوطلاہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور مختصر وقت میں مجھے ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام کی معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی مجالس و محافل کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ چند فضائل مولا امیر المومنین کے آپ کی خدمت میں نے عرض کرنے ہیں۔ برادران ایمانی، اگر آج ہم سجدہ شکر میں سر رکھیں اور قیامت کا سورج طلوع ہو جائے تو ہم اس ذات کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس ذات نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کو آپ جانتے ہیں، سب اہل علم تشریف فرما ہیں، علماء دوست تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آقا فرما رہے تھے کہ اے شیعان علی، آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔ بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔ علامہ حسین بخش جانا صاحب قبلہ میرے استاد تھے۔ قبلہ ایک جملہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مولا علی کو الگ کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ توجہ فرما رہی ہے؟ ان کی مثال ہے، وہ فرمایا کرتے تھے آپ کسی کوچ میں سفر کر رہے ہوں، کوچ کے فرنٹ پہ لکھا ہو یا علی، تو سواریاں بیٹھے بٹھائے کہہ دیتی ہیں کہ یا کوچ کا مالک شیعہ ہے یا ڈرائیور شیعہ ہے۔ کسی بچے کا نام ہو غلام علی، علی عباس، تو پھر اس سے مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مکان پہ لکھا ہو علی منزل تو کہیں گے کسی شیعہ کا مکان ہے۔ رات کی تاریکی ہو، آدھ رات کا ٹائم ہو، بجلی نہ ہو، ہو کا عالم ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، اور گلی سے گزرتے ہوئے آپ کے منہ سے نکل جائے یا علی، تو لوگ بیٹھے بٹھائے لیٹے لٹائے کہہ دیتے ہیں کوئی شیعہ جا رہا ہے۔ یعنی جہاں بھی لفظ شیعہ آیا وہ چیز منسوب ہو گئی، جہاں بھی لفظ علی آیا منسوب ہو گئی وہ چیز شیعان علی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کو الگ کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے علی جیسا عظیم امام عطا فرمایا ہے۔ میرے قبلہ، جب ہم مولا امیر المومنین کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے فضائل علی کے تعاقب ہوئے۔ چلو 10-12 بندوں نے لفظ تعاقب سمجھ کے مجھے دعا دی ہے، باقیوں کے لیے میں ترجمہ کی دیتا ہوں۔ جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی یہ نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہوں، خدا کی قسم ہم نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا ہے۔ اب میرے ساتھ بولتے رہنا، وقت تو اتنا ہے نہیں کہ میں توحید میں آدھا گھنٹہ لگا دوں۔ مجھے بتاؤ کہ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ اگر تو میرے مولا امیر کی والدہ معصمہ
آدھی دروازہ سے کعبہ میں تشریف لاتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی تو میں مان لیتا کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اگر تو میرے مولا امیر جائیں علم مانگنے کے لیے تو میں مان لیتا ہوں کہ علی کو علم کی تمنا ہوگی، لیکن اگر علی بلا کے علم دیے جائیں تو پھر ماننا پڑے گا علم کی ضرورت کا نام علی ہے۔ یہاں پر میں نے ایک روک کے جملہ کرنا ہے۔ مولانا شبلی نوانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں ایک 2-3 جملے لکھے، لیکن وقت نہیں ہے، ایک جملہ کرنا ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے شیعہ کتابوں میں اور ممبروں پر کہ علی نے خیبر فتح کیا اور علی کا لقب قرار پایا فاتح خیبر، کہنے لگے اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے میاں، اس میں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی دن سے شروع ہی سے ازل سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اب اگر یہ جملہ سمجھ گئے ہیں تو نتیجے میں آپ کو لطف آئے گا، وہ تو علی کے مقدر میں لکھا گیا تھا، وہ تو میاں علی ہی سے فتح ہونا تھا، اس میں بھلا علی کا کمال تھوڑا ہے۔ میں نے کہا نعمانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، بولو یا میرے صاحب، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں آسمانی اسلحہ آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، زہرا جیسی زوجہ علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نعرہ مل کے لگائے، ناشتہ تو میرے خیال ہے سارے ہی کر کے آ رہے ہیں، میں ابھی آ رہا تھا تو سارے مومنین ناشتہ کر کے آ رہے ہیں، مل کے نعرہ میرے مولا حیدر علی۔ مجھے بتائیں کہ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ اگر تو میرے مولا امیر جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ اور آئے ولایت آ جائے تو میں مانتا ہوں کہ شاید علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے اور آئے ولایت آ جائے تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے۔ کتاب کا نام ہے القطرۃ من البحار، آیت اللہ احمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب، جس کا ترجمہ مناقب اہل بیت کی صورت میں 4 جلدوں میں ہو چکا ہے۔ اس کی پہلی جلد سے لے کر یہ آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے مولا متقیان کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا مقام غدیر پر، اور ایک الگ خیمہ لگایا، وہاں میرے مولا امیر کو بٹھایا اور حکم دیا اصحاب و صحابیات کو، جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو۔ 2 آدمیوں نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی۔ وقت نہیں ہے، میں نے ایک کا نام لینا ہے، ایک کا نہیں لینا۔ ایک شخص آیا جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سہان لکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہ میرے مولا امیر کا صحابی بھی تھا، میرے مولا امیر کا شاگرد بھی تھا، اور کمال کا خطیب تھا، فصیح و بلیغ خطیب تھا، اور ذو معنی خطیب، جس طرح ہمارے یہاں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی بلا ایک ذو معنی خطیب گزرے ہیں، ذو معنی گفتگو کیا کرتے تھے۔ رجب کے دنوں میں چودھری صاحب میں نے ان کا ایک جملہ پڑھا سوشل میڈیا میں، بڑا لطف آیا۔ ذو معنی انہوں نے بات کہی، 22 رجب کی نیاز پک رہی تھی اور نیاز کے چرچے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، مخالفت بھی ہو رہی تھی بعض لوگوں کی طرف سے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ لوگوں کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں فرق یہ ہے، لوگوں کے بچے نازوں سے پلتے ہیں، ہمارے بچے نیازوں سے پلتے ہیں۔ زمانہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور جملے آپ کو بھی یاد ہوں گے ان کے، تو یہاں ساسا ابن سہان نے بھی ایک زمانہ گفتگو کی، اور میرے مولا امیر کے خیمے کے در پہ آئے، آداب و تسلیمات کے بعد کہا، یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ علی جانتے ہیں، مسکرا کے پوچھتے ہیں، ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا، یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا، ولایت تجھے
میرے مولا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ آپ پڑھیں انبیاء کی سیرت، ائمہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، آپ کسی نبی یا امام کے نام کے ساتھ لفظ امیر المومنین نہیں لگا سکتے۔ میں نے مناقب ہی میں پڑھا ہے، میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی شخص نے پکارا یا امیر المومنین، میرے مولا حسن مجتبیٰ فرماتے آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ وہ عرض کرتا ہے فرزند رسول کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، اللہ نے یہ لقب خاص کر دیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اور بھائیوں بعض پروٹوکول خاص ہوتے ہیں، جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی کے نام کے ساتھ یہ نہیں لگا سکتے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کا پروٹوکول ہے، ائمہ میں سے آپ کسی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لگائیں گے۔ علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر کے مخلص اصحاب کا پروٹوکول ہے، رحمت اللہ علیہ یہ بزرگان دین کا یہ پروٹوکول مخصوص ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کا پروٹوکول اللہ نے صرف علی کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا، اور اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا۔ اب میرا ساتھ دینا یار، اللہ نے علی کو میرٹ پر امیر المومنین بنایا، علی کی خدمات دیکھ کر، علی کی اوصاف دیکھ کر، علی کا کردار دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا۔ علی کے دشمنوں کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو مولا علی کا یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ اب ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور بھائیوں بادشاہ کا لباس اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ آپ غور ہی نہیں فرما رہے، میرا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، میں کب تک آپ کا انتظار کروں۔ اور بھائیوں اگر بادشاہ کا لباس کسی کنگال کو پہنا دیا جائے تو بادشاہ کا لباس پہننے سے وہ بادشاہ تو نہیں بن جائے گا، یہ لقب تھا علی کا، اللہ نے میرٹ پہ عطا فرمایا تھا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو علی کا یہ خطاب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ مولانا جملہ معترضہ کے طور پر روک کر ایک بات کہنے چلا ہوں، سمجھ آ گئی تو اس جلسے میں یہ بات آپ کو یاد رہے گی پورے جلسے میں۔ مجھے ایک سوال کا جواب سر ہلا کے دینا ہے، لائق سجدہ ذات کون سی ہے؟ بولو سارے، مواحد بیٹھے ہو سارے۔ ذات توحید، لائق سجدہ صرف ایک ذات ہے، وہ ذات توحید ہے بس۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ 7 اعضاء، پیشانی، ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، اگر کسی ذات کے سامنے زمین پر ٹیکے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق۔ یہ تفسیر میں رائے لوگ بیان کرتے ہیں، اختراعات بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ بھائیو یاد رکھنا، ملائکہ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ بولو یار، ایک سوال کا مجھے جواب، اب آپ نے مجھے رسپانس دیا ہے، ایک سوال کا مجھے جواب دیں، آپ شیعہ سنی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ بولو یار، اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور بھائیوں کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔
آتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ کیا۔ زائرین بیٹھے ہیں، اللہ نے مجھے بھی شرف بخشا ہے، میں دیکھتا ہوں جب زائرین جاتے ہیں نا کربلا اور سواری شہر کربلا میں داخل ہوتی ہے اور دور سے روزہ امام مظلوم پہ نگاہ پڑتی ہے، اکثر زائرین اترتے ہیں بسوں سے، فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مولا حسین کو سجدہ نہیں کرتے، یہ اس ذات کے شکر کا سجدہ ہے جس نے کربلا دکھائی ہے۔ جناب یوسف کو سجدہ نہیں تھا، اللہ کے شکر کا۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ میں مطالعے کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ اسلام میں شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدے کا وجود ہے ہی نہیں۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ، کوئی تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں۔ دلیل میری سنیے گا، دلیل یہ ہے، اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر ذات پیغمبر ہے۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو کبھی تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتے، کبھی تو جناب سیدہ مولا کائنات کو سجدہ کرتی، کبھی تو حسنین شریفین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو سجدہ کرتے۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف ایک ہے اور وہ ذات توحید کے لیے ہے بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن نعرہ پھر کیا ہے نہیں، صرف ایک سجدہ ہے، وہ ذات توحید کے لیے ہے۔ اب لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جن لوگوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اس ذات کو سجدہ نہ کیا جو لائق کے سجدہ ذات تھی، تو پھر ان لوگوں کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ اب پتہ نہیں آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں آگ، کہاں انسان کہاں درخت، کہاں انسان کہاں بندر، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین پھر بھی نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کا لیا۔ اسے جو سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ ذات تھی، تو پھر ان لوگوں کو خسیس خسیس چیزوں کے سامنے جھکنا پڑا۔ اب میرا جملہ سمجھیے گا، اللہ نے میرٹ پر میرے مولا علی کو امیر المومنین بنایا۔ علی کے شرف دیکھ کر، علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کا کردار دیکھ کر، دین کے لیے علی کی خدمات دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، تو پھر ان کا مقدر کیسے پھوٹا اور پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یاد جو تاریخ پڑھا کرتے ہو، کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، نشہ کی عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین۔ نہیں سمجھ آئی تو بات کہہ دوں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے۔
سید علی خامنائی جیسا، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسا۔ یار جس شان کا مولا ہے تو مومن بھی تو اسی شان کا ہو، بولو یار۔ عادل امام کے ماننے والے بیٹھے ہو، سارے اہل علم، مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ بیٹھے، بزرگ بیٹھے جنہوں نے بچپن سے بزرگان علماء کو سننا شروع کیا۔ مجھے بتاؤ امیر المومنین ہو امام المتقین جیسا تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ اب میں سوال پوچھتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ مولا ہو امام المتقین جیسا، مومن کیسا ہونا چاہیے؟ بھنگی، چرسی، افیمی، بے نماز، بے ریش، بے روزہ دار، بولو یار مومن کیسا ہونا چاہیے؟ او بھائیو، 14 کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اسماء گرامی فریم کر کے ہم اپنے گھر میں لگا لیں اور ہم کہلائیں اہل بیت کے شیعہ۔ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، محب سکھ اور ہندو بھی ہو سکتا ہے، بولو یار۔ علی کا محب، علی ایک کمال کا نام ہے اور کمال سے محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال میں نے ایک خمسہ پڑھا نواب شاہ میں، وہاں مولا امیر کے فضائل بیان کرتا تھا، سیرت اہل بیت بھی بیان کرتا تھا۔ ایک نوجوان سامنے بیٹھ کر بہت خوبصورت انداز میں داد بھی دیتا، نعرے بھی لگاتا۔ جب مولا امیر کے میں فضائل پڑھتا چہرہ اس کا کھل اٹھتا۔ آخری مجلس میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کہا اللہ جوان تیری جوانی سلامت رکھے، کیا خوبصورت انداز میں تو مولا امیر کے فضائل پہ نعرے۔ ایک وہ میرا جو بانی تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا یہ نوجوان مسلمان نہیں، شیعہ نہیں، یہ ہندو ہے۔ توجہ فرما رہے قبلہ کی آمد پہ بلند آواز سے درود پڑھ لے محمد والے محمد۔ اہلاً و سہلاً۔ توجہ ہے، قبلہ کی زیارت آپ نے کر لی، اب میں نتیجہ دے رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ شیعہ محب اور شیعہ میں فرق ہے میرے قبلہ۔ محب وہ ہے جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہے جو علی کی مانے۔ یہاں ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، فزکس میں، کیمسٹری میں، ہر علم میں ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے۔ شیعہ بننے کا بھی صرف ایک قاعدہ کلیہ ہے اور وہ یہ ہے محبت اہل بیت پلس اطاعت اہل بیت، نتیجہ شیعہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کی سیرت اپنانے والا شیعہ کہلاتا ہے، پیروی کرنے والا 14 کے نقشے قلم پہ چلنے والا شیعہ کہلاتا ہے۔ اب میرے سوال کا جواب دینا، میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، بولو یار، کلمہ پڑھتا ہے رحمت للعالمین کا، کلمہ کو خود ظالم ہے، رسول رحمت کے کلمے نے اسے کیا فیض پہنچایا؟ اور سب علماء ہیں ماشاءاللہ پڑھنے والے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ایک ربائی سنوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کہ بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی ان سے، یہاں پھر ذاکری شروع ہو گئی۔ ربائی سنانا چاہ رہا ہوں۔ نابات زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ آپ کو پسند نہیں آ رہی، نہیں سنا تھا۔ نابات زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ۔ حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کا شیعہ ہو اور موت سے ڈر جائے، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو۔ چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی، امام زین العابدین کو مانتا ہے، ماننے والا زندگی بھر بے نماز ہے۔ اس نے کیا فیض حاصل کیا زین العابدین کی امامت و ولایت سے؟
قسم دل دکھے ہوئے ہیں، بنام حسین پورا ملک گھومتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، ایک نام نہاد علامہ اہل علم کا وجہ آپ جانتے ہیں، پہلے لوگ عالم پہلے بنتے تھے، منبر پہ بعد میں آتے تھے۔ اب میری قوم کے ساتھ کھیل یہ ہو رہا ہے، منبر پہ پہلے آتے ہیں، علامہ بعد میں لکھواتے ہیں۔ ایسے ایک نام نہاد علامہ مجلس پڑھ رہا تھا اور سارا زور اس بات پہ تھا، میاں اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی؟ یہ مولوی صاحبان نماز اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کون سی نمازیں پڑھی تھی اصحاب کہف کے کتے نے؟ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا۔ میں جب ممبر پہ آیا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، آتے ہی میں نے اس کو مخاطب کیا، میں نے کہا سنتا جا، قرآن کی نص سے صریح ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز وقت مقررہ پر مومنوں پہ فرض کی ہے۔ میں نے کہا نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہیں۔ باقر العلوم کا شیعہ ہو اور حلال و حرام کا پتہ ہی نہ ہو، اور شیعہ نے علی خوش نصیب ہو۔ دنیا میں کسی مکتبہ فکر کے امام کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے، تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے اور باقر العلوم بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں تو دل دکھتا ہے، جس قوم کو علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئی، اور اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ تم نے ممبر علماء کے حوالے نہیں کیا۔ اور ہے یہ ممبر علماء کے حوالے ہوتا تو آج قوم کی حالت تبدیل ہوتی۔ صادق کا شیعہ ہو اور جب بولے جھوٹ بولے۔ بس آخری جملے ہے، امام فرماتے ہیں، آپ کے چھٹے امام کا فرمان، یا شیعتنا کونوا لنا زینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے توہین کا باعث نہ بننا۔ ابھی قبلہ مجھ سے پہلے امام کا فرمان سنا رہے تھے آپ کو، ایک جملہ مفہوم امام کا ہے، الفاظ میرے ہیں۔ امام یہ چاہتے ہیں، اے ہمارے شیعوں، جس سوسائٹی معاشرے میں تم رہ رہے ہو، تمہارا کردار، تمہارا چلن، تمہاری سیرت، تمہاری صورت، تمہاری شکل ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن تمہارے چلن کو دیکھ کر کہے رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر۔ جس جعفری کا یہ کردار ہے، اس کے امام جعفر کا کیا کردار؟ اور امام یہ چاہتے ہیں کہ پورے چندرائے میں تیری دیانتداری، تیری شرافت، تیری لیاقت اس قدر شہرت رکھتی ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے، بیٹا سودا علم والی دکان سے لانا۔ وقت ختم ہو چکا، اجازت ہے دو چار جملے مصائب کے؟ اب ہر بندہ مصائب پڑے بغیر ہی اتر جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں۔ آپ میرے سمیت مولوی صاحبان کم کر دیں، ٹائم انہیں 1 گھنٹہ کم از کم دیں، تاکہ وہ معافی و ضمیر ہر بندہ، وہ یہ جلسوں میں ہم بھی جاتے ہیں، دوڑ لگی ہوتی 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اب ذاکر تو یہ کام کر سکتا ہے، ایک بنتے دعا، ایک قصیدہ اور ایک بینڈ اور گیا۔ اب مولوی بیچارہ کیا کرے، وہ جو اتنا لمبا، اب آگا جی اتنا طویل سفر کر کے وہاں سے تشریف لائے مظفر گڑھ سے، انہیں کہا جائے کہ آپ نے 20 منٹ پڑھنا ہے، سوال نہ آ گیا قبلہ دے خطاب کو، کیا تبلیغ کریں گے، کیا فضائل پڑھیں گے، کیا میسج پہنچائیں گے؟ 20 منٹ پہ دوڑ نہیں لگی ہونی چاہیے، بندے کم کر دیں، پراپر ٹائم پہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ پڑھو۔ اور میں جو سوچ کے آیا تھا تو میں پڑھ ہی نہیں سکا، ٹائم ہی مجھے جو بتایا گیا اور وہ ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے، اگلا ٹائم میں 2-4 منٹ اضافی لے رہا ہوں۔ کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی، میں نے علامہ حسین بختیارہ صاحب قبلہ سے جملے سنے، منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں، 2 منٹ کی صرف زحمت تاکہ مکمل ہو جائے بات۔ بی بی نے فرمایا، حافظہ جس مشن کے لیے زینب بھائی کے بعد زندہ ہے، میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن۔ بی بی نے خطبہ دیا،
چند اقتباسات مجھے خطبے کی یاد ہے، میں دینی طالب علم ہوں لیکن وقت نہیں ہے. خطبہ دیا، قبلہ فرماتے اپنے لہجے میں نہیں، بابا کے لہجے میں. ہم نے قبلہ سے پوچھا تھا طالب علم کے زمانے میں کہ قبلہ بی بی نے اپنے لہجے میں خطبہ کیوں نہ پڑھا؟ رو کے فرماتے ہیں سیدزادی نے سوچا میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچا. جزاک اللہ. خطبہ دیا بابا کے لہجے میں. عبداللہ نامی ایک صحابی مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، آنکھوں سے نبینا ہے، اس کی آنکھیں جہاد کے دوران اسلام کے کام آ گئی تھی. چھوٹی بچی ساتھ ہے، بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا علی تو نہیں آ گئے بازار؟ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں، ختم ہوگی میری تقریر، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی نہیں ہے، یہ بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے اور جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے. عبداللہ کہتا ہے بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو. اگلا جملہ رونے کے لیے کافی ہے.